جادو کی علامات اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو یعنی نظر بد کیا ہے؟ جادو ایک خفیہ طاقت ہے۔ اس کے اثرات ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں، مگر اسے پہچاننا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اچانک آپ کی زندگی میں مشکلات کیوں آنے لگی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں جادو یعنی بد نظر ایک حقیقت ہے اور اسے ایک روحانی نقصان سمجھا جاتا ہے جو کسی کی نظر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کئی بار ذکر فرمایا اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ نظر بد کیا ہوتی ہے؟ نظر بد وہ نقصان دہ اثر ہے جو کسی کی بری نظر، حسد یا منفی جذبات کی وجہ سے کسی دوسرے فرد پر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی شخص کی خوشحالی، کامیابی یا خوبصورتی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور اس کے دل میں منفی جذبات آتے ہیں تو وہ نظر لگ سکتی ہے، تو اسے نظر بد کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق نظر بد حق ہے، یعنی یہ ایک حقیقی روحانی طاقت ہے جس سے بچاؤ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہوتی ہے۔ باروایت صحیح مسلم۔ دنیا میں نظر بد کے مختلف اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے کسی کی جسمانی صحت میں غیر متوقع طور پر خرابی آ سکتی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ اچانک ہونے والی بیماریاں جیسے بخار، کمزوری یا دل کی دھڑکن میں تیزی نظر بد کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ دنیاوی طور پر نظر بد کا شکار ہونے والے لوگ اکثر جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا کوئی معقول طبی سبب نہیں ملتا۔ طبی ٹیسٹ کلیئر ہونے کے باوجود مریض جسمانی تکالیف کا سامنا کرتے ہیں۔ نظر بد کے اثرات میں مالی مشکلات کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کاروبار یا ملازمت میں اچانک ناکامی یا مالی خسارے کو نظر بد سے جوڑا جاتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب شخص کو حسد کی نظر لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر بد کا ایک اور اثر یہ ہے کہ خوشحال اور پرسکون رشتوں میں اچانک دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خوش باش خاندان یا میاں بیوی کو حسد کی نظر لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کامیاب شادی شدہ جوڑے دیکھ کر اگر کسی کو حسد ہو تو نظر لگنے سے ان کے درمیان غیر ضروری جھگڑے اور ناچاکی شروع ہو سکتی ہے۔ بچے عموماً زیادہ حساس ہوتے ہیں اور انہیں نظر بد لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، جیسے کہ انہیں خاص قسم کی نظر بندیاں پہنائی جاتی ہیں یا روحانی وظائف کیے جاتے ہیں۔ دنیاوی ثقافتوں میں بھی لوگ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ٹوٹکے اور روحانی دعائیں استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ خوشی کے مواقع پر نظر بد لگنے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں۔ شادی، بچے کی پیدائش یا کوئی بڑی کامیابی، ان مواقع پر نظر بد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کئی ثقافتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی خوشی یا کامیابی کو دوسروں سے چھپاتے ہیں یا کم سے کم ظاہر کرتے ہیں تاکہ حسد کی نظر نہ لگے۔ قرآن و سنت میں اس کے اثرات اور علاج کے متعلق کئی احادیث و واقعات ملتے ہیں۔ یہاں نظر بد کی علامات اور ان کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ نمبر 1، مسلسل سر درد۔ نظر بد کی ایک اہم علامت مسلسل سر درد ہے جو بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہوتا ہے۔ یہ درد عام ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتا اور زیادہ تر روحانی یا نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس درد کی شدت مختلف ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ پورے سر میں پھیل جاتا ہے۔
یا صرف ایک حصے میں ہو سکتا ہے۔ تفصیل: اس درد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو لگتا ہے کہ اس کا سر بھاری ہے اور وہ عام کام کرنے میں بھی مشکل محسوس کرتا ہے۔ یہ درد جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کے بغیر ہوتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ درد نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اچانک جسمانی کمزوری۔ نظر بد کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان بغیر کسی جسمانی وجہ کے اچانک کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ تفصیل: متاثرہ شخص کو لگتا ہے کہ اس کے جسم سے توانائی نکل رہی ہے اور وہ بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ کمزوری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ متاثرہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات انجام دینے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، جلد پر نشانات یا خارش۔ بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جلد پر بے وجہ نشانات یا خارش ہوتی ہے، جو کسی طبی یا جلدی بیماری کی نشانی نہیں ہوتی۔ تفصیل: یہ نشانات بغیر کسی زہری وجہ کے ظاہر ہوتے ہیں اور عام علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ علامات اکثر ایسی جگہوں پر ظاہر ہوتی ہے جہاں عموماً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے بازو، چہرہ یا گردن۔ بعض دفعہ یہ نشانات چند دن میں خود بخود غائب ہو جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر 4، آنکھوں میں تھکاوٹ یا چمک کی کمزوری۔ نظر بد کا ایک اہم اثر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ جہاں متاثرہ فرد کی آنکھوں میں چمک کی کمی آ جاتی ہے یا وہ تھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ تفصیل: آنکھیں انسان کے جسم کا وہ حصہ ہیں جو کسی بھی اندرونی یا بیرونی تبدیلی کو فوراً ظاہر کرتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے آنکھوں کی چمک یا رنگت میں تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ آنکھیں بوجھل محسوس ہوتی ہیں۔ اس حالت میں نظر آنا مشکل ہو سکتا ہے اور بعض اوقات آنکھوں میں سرخی یا سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بے خوابی یا نیند کے مسائل۔ نظر بد کا ایک اور بڑا اثر نیند پر ہوتا ہے۔ جہاں متاثرہ فرد کو نیند نہیں آتی یا وہ بار بار جاگتا ہے۔ تفصیل: بے خوابی یا نیند کے مسائل ایک عام علامت ہیں جس میں متاثرہ شخص کو نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے اور اگر وہ سو بھی جائے تو وہ بار بار جاگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ نیند نہ آنے کی حالت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ فرد ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے اس کی صحت یا روزمرہ کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 6، بھوک یا پیاس میں کمی۔ نظر بد کا شکار شخص اکثر بھوک یا پیاس میں کمی محسوس کرتا ہے اور وہ کھانے پینے کی طرف سے بے رغبتی ظاہر کرتا ہے۔ تفصیل: بھوک یا پیاس میں کمی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ یہ کمی عام طور پر کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ روحانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے متاثرہ شخص کھانے سے دل چرانے لگتا ہے اور بعض دفعہ کھانے کے دوران ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، مسلسل ذہنی الجھن یا انتشار۔ نظر بد کی ایک اور علامت یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو مسلسل ذہنی الجھن یا انتشار کا سامنا ہوتا ہے۔ تفصیل: متاثرہ شخص خود کو ذہنی طور پر الجھا ہوا محسوس کرتا ہے اور کسی بھی کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتا۔ یہ انتشار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرد کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ غیر معمولی خوف یا بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نمبر 8، بچوں کا بار بار رونا۔ اگر کوئی بچہ بغیر کسی وجہ کے بار بار رونے لگے یا بے چینی کا شکار ہو تو یہ نظر بد کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ تفصیل: بچے نظر بد کے اثرات کا جلد شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دل اور دماغ بہت حساس ہوتا ہے۔ ایسے بچے عام طور پر اچانک رونے لگتے ہیں یا نیند میں ڈرانے خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں سکون نہیں ملتا اور والدین اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ علامات عام طبی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ نمبر 9، روزمرہ کے کاموں میں ناکامی۔ ایک اور علامت یہ ہے
کہ نظر بد کا شکار شخص اپنے روزمرہ کے کام میں ناکام ہونے لگتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کوشش کیوں نہ کرے۔ تفصیل: چاہے وہ کاروبار ہو، تعلیم ہو یا گھریلو کام ہو، متاثرہ شخص کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی کام کو مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہو۔ یہ ناکامی اکثر نظر بد کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے اور متاثرہ شخص اپنے کاموں میں غیر معمولی رکاوٹیں محسوس کرتا ہے۔ نمبر 10، بدلتی ہوئی طبیعت۔ نظر بد کا شکار شخص اکثر بدلتی ہوئی طبیعت کا شکار ہوتا ہے، جہاں اس کا مزاج بغیر کسی وجہ کے بدلتا رہتا ہے۔ تفصیل: متاثرہ شخص کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی اداس ہو جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں عام طور پر بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہوتی ہیں۔ یہ حالت اکثر جذباتی دباؤ کا سبب بنتی ہے اور فرد خود کو بے سکون محسوس کرتا ہے۔ اسلامی حوالے: قرآن مجید میں ذکر۔ قرآن مجید میں نظر بد کے متعلق سورۃ الفلق میں واضح ہدایت دی گئی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ احادیث: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ: ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے حفاظت کی۔ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر قسم کے شیطان، زہریلے جانور اور نظر بد سے محفوظ رکھتا ہوں۔ علاج: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے حفاظت کے لیے ان سورتوں کی تلاوت کا حکم دیا۔ آیت الکرسی کی تلاوت۔ آیت الکرسی کی تلاوت بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دم کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک